yaar dino mikhi sajdar hiye shagar shene bo hiye shagar shene bo e zalim bewafa e zalim bewafa tu jo hanus mein yaar dino mikhi sajdar mohabbater daji daji aba mein jaan bilin hey mohabbater daji daji aba mein jaan bilin tu gar the hari te jo te hatwe ran bilin gor shatn thak bilin pate gor shatn thak bilin pate shatun gami hawa shatun gami hawa tujo hanus mein yaar ڈاکٹر صاحب میں تو ایک دن بعد پہنچا تھا میناپن لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے کچھ حمایدین جو تھے کچھ لوکل جو تھے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور اس پہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے گلہ اور شکایتیں بھی کی آپ سے کہ آپ نے شاید ان کے آف کورس نقطہ نظر سے آپ نے شاید نگر کو نظر انداز کیا ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ اسرار کی توسط سے ہی کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو اسکول ٹیچرز بھی آئے انہوں نے بھی شکایت تو مجھ سے نہیں کی لیکن ان کا خیال تھا کہ بھئی کیونکہ میں ناردرن ایریاز خاص میرے ہیں وہ دل کے بہت قریب ہیں تو نگر کو شاید میں نے اتنا قریب نہیں رکھا which is totally wrong یہ درست ہے کہ انیشلی میں نہیں گیا ادھر جا نہیں سکا میری خواہش بہت شدید تھی لیکن میں وہاں سے گزرا بہت تو ان کا یہی تھا کہ یہاں لوگ کم آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک وجہ تو وہی تھی کہ بھئی شارع کرم ادھر سے گزرتی نہیں وہ حمزہ چلی جاتی ہے اس کی وجوہات بھی اور ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے اور دوسرا یہ تھا کہ بھئی نگر کے لوگوں کو عادت بھی نہیں تھی ٹورسٹ کے لیے ایک خاص مزاج چاہیے ایک فراخ دل چاہیے اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ مختلف کلچر کا ہے ہم مختلف کلچر کے ہیں یہ کوشش کرے گا یہ ٹورسٹ کہ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کر لے لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپروو نہیں کرتے تو یہ اس کا حق ہے یہ ذرا سا معاملے تھے وہاں پہ جو اب نہیں رہے اور نگر جو ہے بڑی تیزی سے بلکہ اب تو میں جس شخص سے بھی پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ راستے میں ہم میناپن ٹھہرے اور پھر ہم آگے گئے اس کی جو ہے ٹورسٹ اٹریکشن وہ بے شمار ہے لوگ جانتے ہیں ایک سب سے بڑا تاج محل تو ان کے پاس راکا پوشی اس کے سوا کسی کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن اس کے سوا بھی وہ ہے برپو گلیشیئر ہے ہاپر اور برپو ہیں بڑا زبردست منظر ہے وہاں بھی ایک شخص نے چھوٹا سا جھونپڑا بنا کے اوپر ہاپر ہلٹن ہوٹل لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہے تہذیب بہت پرزروڈ ہے ریلیجس لوگ ہیں اور ان کے جو مساجد ہیں پرانی وہ ابھی تک محفوظ ہیں پرانے گھر ہیں کیونکہ وہاں پہ یلغار نہیں ہوئی اچھا اور وہاں پہ میں نے مثلا ہیسپر کے گاؤں میں نے ایک مسجد دیکھی تھی جو کم از کم 250-300 سال پرانی ہے اچھا ہیسپر جو ہے وہ اگر آپ اسکردو سے شروع کرتے ہیں سنو لیک کا ٹریک تو وہ آخری مطلب ہے آپ کی منزل اور پہلی آبادی جس طرح وہاں پہ اشکولے پہلی آبادی ہے اس کے بعد کچھ نہیں اس طرح اگر آپ ہیسپر سے جائیں تو ہیسپر پہلی آبادی ہے اس کے بعد سنو لیک اور اسکردو وغیرہ تو ہیسپر بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک گاؤں تھا جس کے جو باسی تھے وہ انہوں نے دنیا کم ہی دیکھی تھی اور وہاں پہ کبھی کبھار کو ایکسپیڈیشنز کے لوگ آ جاتے اور ہیسپر گلیشیئر بالکل اس کے اوپر اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ سردیوں میں یہاں پہ گلیوں میں آ جاتے ہیں مارخور
کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی مارخور کا گوشت، میں نے کہا جی نہیں، میں کسی جنگلی جانور کو ہلاک کرنا خوراک کے لیے میں جائز نہیں سمجھتا. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو گزارا اس پہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں مارخور گزارا دیتا. اس کے بعد ہے رش لیک. رش لیک کئی لوگوں کا خیال ہے، مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ اٹس ون آف دا ہائیسٹ لیکس ان دا ورلڈ. جی ہاں. اور وہاں سے نظارہ ناگا پربت اور باقی چوٹیاں بھی نظر آتی ہیں. میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ جو بھی ڈاکٹر احسن جیسے ایکسپیرینس ٹریکر ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی دوسرا دن جو ہے یا تیسرا دن ہے ٹریک کا، اس میں چڑھائی بہت، اور آپ جانیے کہ چڑھائی سے میری جان جاتی ہے، سب کی جان جاتی ہے.